کہانی کا نام ہے بلا عنوان۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی کے سارے لمحے نظم بننے کے انتظار میں زندہ ہے، اس لیے وہ نظم لکھتا تھا۔ اس کی نظموں میں کچھ ایسی بات ضرور تھی جو پڑھنے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ اس کی نظمیں بلا عنوان ہوتی، بس نظم لکھ کر جیسے اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی نظم مانگتا تو وہ چھپنے کے لیے دے دیتا۔ اس کے پاس نہ تو اپنی کسی نظم کی کوئی نقل موجود ہوتی اور نہ ہی شائع شدہ نظم کا تراشا اس کے پاس محفوظ ہوتا۔ وہ کم لکھتا اور بہت کم چھپتا تھا۔ لوگ اس کی تحریر کے شدت سے منتظر ہوتے۔ ایک روز ایک لڑکی نے سوال کیا تھا، تم اپنی نظم پہ عنوان لکھنا کیوں بھول جاتے ہو؟ اسے محسوس ہوا تھا جیسے لڑکی نے اس کے بدن سے نہیں، اس کی آنکھوں سے نہیں، اس کی روح سے بات کی تھی۔ سوال پوچھا تھا لیکن وہ سوال کا جواب نہیں جانتا تھا۔ عنوان بھول جانے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی کہ وہ اپنی محبوبہ کا نام بھی بھول چکا تھا۔ جس نظم کو کسی اور نے لکھا تھا اور جو اس سے کہیں گم ہو گئی تھی، جس طرح وہ اور بہت کچھ گما دیا کرتا تھا، اپنا سگریٹ ماچس بھی اور کاغذ قلم بھی۔ اسی طرح وقت نے اس سے جانے کیا کچھ چھین کر اپنی مٹھی میں چھپا لیا تھا۔ دوستوں عزیزوں نے مل جل کر اس کا بیاہ کر دیا۔ جب اس کی بیوی نے اس کی سوچ سے، اس کی مٹی سے نظمیں تخلیق کی، تب بھی وہ ان نظموں کو عنوان دینا بھول گیا تھا۔ ایک دن تو وہ ان نظموں کے خالق کا نام بھی بھول گیا، جیسے برسوں پہلے اس کا نام ہاتھ سے سکے کی طرح گر گیا تھا۔ اس دن کے بعد اسے اپنا آپ بھی ویسا ہی لگا۔ اس کی اپنی نظم کا عنوان غائب تھا۔ پتہ نہیں چور وہی تھا یا کوئی اور۔ کبھی لگتا ہے جیسے چور وہ لڑکی ہے جس نے عنوان بھول جانے کی بات کی تھی، لیکن اس لڑکی کو بھی وہ برسوں پہلے اپنے دل کی سیڑھیوں سے گرا کر زخمی کر چکا تھا۔ شاید وہ راستے ہی میں مر گئی تھی، اور اگر زندہ تھی تو کبھی نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ اگر وہ مر چکی تھی تو کسی قبرستان میں اس کی قبر کا کتبہ کیوں نہیں تھا؟